الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، ذی الحج کا ختم ہے اور محرم الحرام کی آمد ہے. محرم الحرام کئی اعتبار سے اہمیتوں کا حامل ہے. سب سے بڑی چیز اسلامی سال ہجری سال کا آغاز محرم سے ہے. اس کے تعلق سے بھی معلومات بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز، محرم الحرام کو محرم الحرام نام کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دن آسمان اور زمین کو وجود میں لایا، پیدا کیا، جس دن یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کے یہ سارے لیل و نہار، دن رات، سورج چاند ستارے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وقت مہینوں کی بھی ترتیب اللہ تعالیٰ نے فرما دی اور فرمایا 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے اور پھر فرمایا فیہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو اشہر حرم فرمایا، یعنی حرمت والے مہینے ہیں. اب وہ کون سے مہینے حرمت والے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 4 مہینوں کو حرمت والے صرف مسلمان مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن آسمان و زمین کو وجود میں لایا تبھی یہ فیصلے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہر امت کے پاس، ہر قوم کے پاس یہ 4 مہینے حرمت والے تھے. اسلام سے پہلے بھی محرم کو محرم ہی کہا جاتا تھا، اور تاریخ میں ہے کہ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ غلاف کعبہ بدلتے تھے تو محرم پہلی کو بدلتے تھے. ان کے پاس بھی محرم کی پہلی عظمت والی تھی. کیوں؟
اس لیے کہ ذوالحجہ کے اندر حج جیسی عظیم الشان عبادت ہوتی ہے، تو اس کے فوراً بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام ہے، تو اس مہینے کے اندر غلاف کعبہ بھی بدلتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں خط لکھا، اور جب خط حضرت عمر کے پاس پہنچا آپ نے کھولا تو اس میں کوئی تاریخ لکھی ہوئی بھی نہیں تھی۔ اب کون سی تاریخ لکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، وہ جو کام کرتے ہیں تم نہ کرو۔ تو اب ان کی تاریخ کیسے صحابہ لکھ سکتے ہیں؟ اور ادھر لکھنے کے لیے کوئی تاریخ اسلامی تھی بھی نہیں، تو ایسے ہی کوئی پیغام تھا، عرض گزارش جو بھی ہے، بغیر تاریخ کے وہ چیز آئی۔ تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پہ پڑی، آپ نے خاص صحابہ کرام کو جوڑا اور فرمایا اسلامی حکومت دور دور تک پہنچ چکی ہے اور اب تک ہمارے پاس کوئی تاریخ طے نہیں ہے، اب بتاؤ ہم تاریخ کیسے طے کریں گے؟ صحابہ کرام کی بھی کیا عظیم شان ہے۔ خود ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اپنے آپ سے مخاطب ہو کہ عمر تو وہ ہے کہ تیرا باپ ایک مرتبہ اونٹ تجھ سے صحیح طریقے سے چرایا نہیں جاتا تھا تو مارا تھا باپ، کہ میرا بیٹا ہو کہ اونٹ تجھے چرانے نہیں آتا کیا؟ آج اسلام کی وجہ سے اسلام کی عزت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ ہمارا ایک اسلامی سال تیار ہو جائے، اور اس سے پہلے ایسی بات نہیں کہ اب دنیا میں جو رائج ہیں ایک قمری ایک شمسی، قمری اسلامی سال کو کہا جاتا ہے، شمسی انگریزی تاریخ کو، جو آج 2020 پر 6 چل رہے ہیں۔ لیکن تاریخیں بہت ہیں آج بھی دنیا میں، آپ دیکھیں گے تمل تاریخ الگ ہے، انگریزی تاریخ الگ ہے، ایسے ہی ہر قوم ہر مذہب کے پاس ایک کیلنڈر الگ چلتا ہے۔ کچھ مشہور ہو گئے تو مشہور ہو گئے، ورنہ ہر ایک کے پاس ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جوڑ کے مشورہ کیا کہ ہمارا سال کہاں سے شروع ہو۔ بعض صحابہ کرام کا مشورہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہمارا سال شروع ہو جائے، لیکن پھر وہ بات اس وجہ سے لی نہیں گئی کہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہاں سے ان کا سال شروع ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہوا ہے وہاں سے ہم سال بنائیں گے کیا؟ فرمائے ہمارے اسلام کے اندر موت اور حیات کا حساب نہیں رکھا جاتا ہے۔ تیسری بات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے نبوی کیلنڈر بنائیں گے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیوں نہیں ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 13 سالہ بڑی تکلیفوں میں گزری،
آپ نے ہجرت فرمائی تو ہجرت سے اسلام کو فتح ملی ہے، کیوں نہ ہم ہجری سال بنا لیں؟ تو بیک زبان سب نے کہا یہ بہت اچھا ہے۔ تو یہ بات کب طے ہو رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 7 سال بعد 10 ہجری میں آپ پردہ فرما گئے، اور 17 ہجری میں ہجری سال بن رہا ہے، اور بات یہ طے ہوئی کہ ہجرت سے ہمارا سال کا آغاز ہوگا۔ تو اب دوسری بات یہ آئی، ہجرت سے تو ہم سال شروع کریں گے، لیکن مہینہ ہمارا کون سا پہلا ہوگا؟ کچھ مشوروں کے بعد یہی بات آئی کہ محرم الحرام حج کے فوراً بعد شروع ہونے والا مہینہ ہے، اگرچہ کہ اشہر حرم میں تیسرا مہینہ ہے، لیکن حج جیسی عظیم الشان عبادت سے ہم سال کو ختم کریں گے، اور پھر محرم سے ہم سال کو شروع کریں گے۔ تو سب نے کہا بہت اچھا۔ محرم یہ بہت تاریخی مہینہ ہے۔ ابرہہ جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر ذکر ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے مکے کے باہر آ کے پڑاؤ کیا تھا، اور حضرت عبد المطلب کو کہا تھا کہ تم کیسے متولی ہو، تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے آ گیا ہوں اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور تم آئے بھی ہو بات کرنے تو تمہارے اونٹوں کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، کعبے کے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کا یقین دیکھو، فرمایا اونٹ میرے ہیں، گھر اس کا ہے، مجھے اونٹوں کی فکر رہے گی، گھر اس کا ہے، وہ دیکھ لے گا، بچا لے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھیوں والا اتنا بڑا لشکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں والا لشکر بھیجا، اور ہر ایک کی چونچ میں ایک نوکیلا پتھر تھا۔ لکھا ہوا ہے علم ترا کی تفسیر میں کہ نوکیلا پتھر ایسے، وہ بھی تیر انداز پرندے تھے کہ ہاتھی پہ بیٹھا ہوا سوار کے سر پہ مارتا تھا وہ پرندہ، تو سر میں داخل ہو کے پھر وہ ہاتھی میں داخل ہو کے ہاتھی کے نیچے گرتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، تم نے کیا نہیں دیکھا وہ ہاتھیوں والے لشکر کو، اس میں سوار ہوئے آدمیوں کو، کہ تھوڑی دیر کے اندر وہ ایسے ہو گئے جیسے گلی سڑی غذائیں پڑی رہتی ہے زمین میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ فرمایا یہ محرم کے مہینے کے اندر ہوا تھا۔ اس تعلق سے بھی کعبے کی عظمت اور اتنا بڑا عظیم الشان واقعہ ابرہہ کو برباد کرنے کا یہ محرم کے اندر ہوا تھا۔ بہرحال اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو 2 دعائیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک دعا تو یہ ہے، جیسے شمسی مہینہ انگریزی مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ تہوار کی طرح ہنگامہ مچاتے ہیں، اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو آپس میں 2 آدمی ملتے ہیں تو دعا دے لے سکتے ہیں۔ ایک دعا تو یہ ہے کہ کل عام وانتم بخیر، یعنی پورا سال تمہارا خیر کے ساتھ گزرے، بھلائی کے ساتھ گزرے۔ اور دوسرا
عید کے موقع پر جو دعا ہم آپس میں کہہ لیتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہمارے سارے اعمال کو قبولیتوں سے مالا مال فرمائے، یہ تصور اسلام کا ہے کہ ہر خوشی کے موقع پر اللہ کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ جب سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے عزائم کیا ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو دھوکے میں رکھتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کو نہیں، اکثریت اس کا شکار ہے۔ بہت لوگ اس دھوکے میں ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ الصحہ والفراغ۔ ایک ہماری صحت، تندرستی، عافیت، سلامتی جو بھی ہے وہ انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے۔ جب بیماری آتی ہے تب جا کے صحت کی قدر ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز ہمارا وقت، فراغ۔ عربی میں تو ایک مقولہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وقت اتنا قدر والا وقت ہے کہ سونے بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس بات کو بہت زیادہ مد نظر رکھا گیا کہ انسان وقت کی قدر کرے۔ آج ہمارا وقت کتنا برباد ہوتے جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، قیامت کے دن ابن آدم کے پیر اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان سے کچھ سوالات نہیں کر لیے جائیں گے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے تمہاری عمر کیسے گزاری؟ تمہاری عمر جو لگی ہے وہ عمر کن چیزوں میں لگی؟ تو اسی کو اللہ والوں نے بار بار متنبہ کیا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر حساب و کتاب کی نوبت آنے سے پہلے دنیا ہی کے اندر حساب و کتاب کر لو، اور اس کے لیے بہترین نسخہ فرمایا، موتوا قبل ان تموتوا۔ موت آنے سے پہلے موت کا مراقبہ، موت کا تصور ہمیشہ رکھو۔ تو انسان جب 24 گھنٹے اس سے گزرتے ہیں، وہ اپنے 24 گھنٹے کا ایک جائزہ لینا چاہیے۔ جب شام دکان بند ہوتی ہے تو صحیح کامیاب دکاندار وہ ہوتا ہے جو آج کے دن بھر کے حساب و کتاب کی لکھائی کرتا ہے، اور میری دکان میں آج فروخت کتنی ہوئی ہے اور مجھے منافع کتنا ہوا ہے، کل کے لیے مجھے دکان کے اندر کیا تیاری کرنا ہے، کون سی چیز نہیں ہے جس کو میں لے کے آنا ہے۔ یہ کامیاب دکاندار کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے 24 گھنٹوں کو ہم کامیاب بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا حساب کتاب ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ آج ہمارا وقت کیسے گزرا ہے۔ کیا ہم دھوکے میں وقت گزارے ہیں یا اپنا وقت کامیاب گزارے ہیں؟ جب انسان سوچے گا کہ آج مسجد میں میرا وقت کتنا گزرا، گھر میں وقت میرا کتنا گزرا،
اور لا یعنی چیزوں میں، بیکار چیزوں میں ٹائم پاس کتنا ہوا، یہ جب تک حساب و کتاب نہیں کرے گا کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اللہ والوں کے تو واقعات اتنے ہیں کہ تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ کامیاب زندگی گزار کے اپنی آخرت بنا لیے۔ کچھ اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ چنے ہی کھا کے زندگی گزار لیتے تھے۔ پوچھا جاتا کہ آپ چنے ہی پہ گزارا کیوں کر لیتے ہیں، تو فرماتے تھے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آٹا پیسوں، چھانوں، روٹی بناؤں، پھر اس کے بعد اس کو پکا کے کھاؤں، اس لیے بہتر ہے میں چنے پہ گزارا کر لوں۔ یہ اونچے حالات تو ہم سے تو نہیں ہو سکتے ہیں، صرف اتنا ہے کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کو ہم تصور میں لائیں اور ان کو عبادتوں کا رخ دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ لیدو للموت وبنو للخراب، انسان پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے، گھر بناتا ہے گھر ویران کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، یہی محرم کے شروع کے دن تھے۔ اس زمانے میں بادشاہ محرم کے 9 دن پورے محل کو سجا کر، چراغوں کو سلگا کر گزارا کرتے تھے، اور محل ایسے ہوتا تھا کہ رات کے وقت وہ دن کا اجالا ہو جاتا تھا۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کا وقت تھا کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس روشنی میں سرشار مست ہو کر وہ زبان سے کچھ اشعار کہہ رہے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آج میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے کسی کی فکر نہیں ہے۔ تو ایک فقیر ادھر سے گزرتا ہوا وہ کہنے لگا کہ میں مانتا ہوں کہ تمہیں کسی کی فکر نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب ہماری بھی فکر تمہیں نہیں ہے؟ ہمارے اوپر تم بادشاہ بنے ہو اور ہمارا حال یہ ہے کہ پہننے کو کپڑے میسر نہیں، اور آپ کے گھر کا یہ حال ہے، تو آپ تو خوش ہیں، ہم تو خوش نہیں ہیں نا، کیا ہماری بھی فکر نہیں؟ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ ایک چوٹ لگی، تو اس کو فوراً آپ نے بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ بس میں ادھر سے گزر رہا تھا، یہاں کے اجالے کو دیکھا، لوگوں کے ریل پھیل کو دیکھا، عید منائی جا رہی تھی دیکھا، تو دل کیا کہ تھوڑا دیکھ لوں، لیکن آپ کا محل بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ یہ بلخ کے بادشاہ تھے، پوچھا کہ کیا خرابی ہے؟ فرمایا محل بڑا اچھا ہے، یا تو ایسا ہے کہ اس محل کا بنانے والا ہمیشہ نہیں رہے گا، چلے جائے گا دنیا سے، یا یہ محل اتنا مضبوط ہمیشہ نہیں رہے گا، وقت آئے گا یہ ویران ہو جائے گا اور ڈھیروں مٹی کے اندر دب جائے گا۔ اب یہ دوسرا نشتر دل پہ لگا، فرمایا
کہ سب چراغوں کو گل کرو، مجلس برخاست کرو، اب میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ اب اندر گئے اور نرم گرم بستر میں سر رکھ کے سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس فقیر کی آواز بار بار آ رہی ہے کہ یہ محل نہیں رہے گا، یا آپ نہیں رہیں گے۔ تو بہت دیر سوچتے رہے تو کسی کے اوپر سے دھن 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 چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے صدا لگائی کیواڑ سے کہ اوہ کون ہے؟ تو اس نے کہا حضور معاف کرنا ہے، میری ایک چیز گم ہو گئی تھی، اس کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کون سی چیز ہے؟ اس نے اوپر سے آواز دی میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، تلاش کرنے کے لیے آپ کے محل پہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کیسا بے وقوف ہے، اونٹ جب تیرا گم ہوا ہے میرے محل میں ڈھونڈنے کیوں نہیں آیا، کیوں آیا ہے؟ تو اس نے کہا جیسے اس محل کے اوپر اونٹ نہیں مل سکتا ہے، اس نرم گرم بستر میں اللہ نہیں مل سکتا ہے۔ تو حضرت نے فوراً محل چھوڑا، کسی کو خبر نہیں، اور باقاعدہ آپ نے جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ بیجاپور کے اندر ایک گول گنبد ہے اور اس کے اندر باقاعدہ ایک میوزیم بنایا گیا ہے۔ اس میں اس پورے واقعے کو سمجھانے کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت کیسے چھوڑی تھی، اور آپ نے جنگل کا راستہ کیسے لیا تھا، اور جنگل جانے کے بعد آپ اللہ کی یاد میں ایک درخت کے نیچے کیسے سہارا لے کے بیٹھے تھے۔ ایک تصور ماشاءاللہ بڑا اچھا بنایا گیا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ سال جب شروع ہوتا ہے تو ہماری زندگی بدلنے کے لیے یہ سوچ ضروری ہے کہ ایک سال ہمارا گزرا ہے، تو ایک سال گزرا ہے تو اس سال میں ہم نے کیا کیا دنیا کے حساب سے اور دین کے حساب سے، اور ہمارے اندر کون سی تبدیلی آئی ہے۔ گزشتہ سال اگر نمازوں کا اہتمام نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا، اب آنے والے سال کو تو ہم ایسے برباد نہیں کریں گے، ایک عزم تو کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو 4 مقاصد کو دے کے بھیجا۔ ان مقاصد کے اندر کتاب اللہ پڑھ کے سنانا بھی، اور اس کے رموز و نکات کو سکھانا بھی، کھول کر بیان کرنا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں کی صفائی اور دلوں کی پاکی بھی۔ اب دلوں کی پاکی یہ کیا چیز ہے؟ یہ دلوں کی پاکی یہی حاسبو قبل ان تحاسبو ہے۔ انسان بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میری زندگی کیسی گزرتی ہے، اور یہ چیز کے لیے خود ہی انسان کوشش کرے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہر ایک چیز کے لیے ایک ماہر کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے قرآن سیکھنے کے لیے ایک حافظ کے پاس بیٹھ کر سیکھنا ضروری ہے، مسائل جاننے کے لیے ایک عالم کا دامن تھامنا ضروری ہے، ویسے یہ جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، کپڑے آپ کو خریدنا ہو تو کپڑے کی دکان ہی سے تو کپڑے ملیں گے، عطر خریدنا ہے تو عطر کی دکان ہی سے تو نہ عطر ملے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے بندہ سوچے کہ اللہ والوں کے بغیر اللہ مل جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے صرف علم، ایک ہے صرف زہد عبادت۔
انسان خالی عبادتیں خوب سے خوب کرتے رہے، سمجھیں کہ میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، تو انسان علم کے بغیر وہ راستہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک آدمی صرف علم کے ذریعے سوچتا ہے کہ اللہ کو میں پالوں گا، تو صرف علم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو پانے کے لیے علماء کرام سے بھی رابطہ ہونا چاہیے اور اللہ والوں سے بھی رابطہ ہونا چاہیے۔ اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے کسی نہ کسی ایک اللہ والے سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر بیعت ہونا چاہیے، اور ان کے ہاتھ بیعت کے کیا معنی ہیں؟ اب تک کی جو زندگی میری گزری وہ گزر ہی گئی، اب کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، اور انسان ہوں، گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کروں گا۔ ایک نیا سودا کرتا ہے اور نیا ایک عہد کرتا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ یہ تقوی ساری عبادتوں کی جڑ ہے اور ساری عبادتوں کی روح ہے، اور تقوی خود نہیں آ سکتا ہے۔ التقوی ہاہنا، یہ دل کے اندر رہنے والی چیز ہے۔ اس کے لیے کونوا مع الصادقین، کچھ صادقین بندے ہیں، اللہ سے لو لگائے بندے ہیں، اللہ سے مناجات کرنے والے بندے ہیں، ان سے رشتہ جوڑ کر مناجات سیکھو، اللہ سے گفتگو سیکھو، اللہ سے تعلق بنانا سیکھو، تبھی جا کے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں سیلف سروس ہوتا مسئلہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا؟ صرف کلام اللہ آ جاتا اور عرب کے سارے لوگ قرآن کے عربی زبان کے ماہر خود ہی سمجھ جاتے، قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ ابو جہل جیسا عامر ہے، عمر بن ہشام ہے، اور ابو الحکم ہے، اس کا لقب سارے عرب کے اندر ابو الحکم تھا، فیصلے کا ٹیلنٹ رکھنے والا، اور اس کا نام عمر بن ہشام تھا، سارا مکہ اس کے نام سے کانپتا تھا، لیکن قرآن کریم سمجھ نہیں سکا، اس کے گناہوں کے، کفر کے، شرک کے، ظلمتوں کی وجہ سے تو اس کو ابو جہل کہہ دیا گیا، ایک نمبر کا جاہل۔ تو کتنے تھے ابو لہب، ابو جہل، ایسے کتنے جو سرداران تھے قریش کے، لیکن قرآن کریم انہیں فائدہ نہیں دے سکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ فکر پیدا ہونا چاہیے۔ تو سال جب نیا شروع ہو رہا ہے تو اس کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی حالت کو بہتر بدلنے کی کوشش کریں، گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں، اور ایک نظام العمل بنائیں کہ نوافل کا اہتمام ہم کیسے کریں گے، ذکر و اذکار کیسے کریں گے، معاملات کو صحیح کیسے کریں گے، گھر کے اندر اپنے تعلقات کو استوار کیسے کریں گے، بچوں کی تربیت کی فکر کیسے کریں گے۔ یہ ساری چیزوں کی فکر جب پیدا ہوگی، زندگی ہماری تابندہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وعلی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم الیک یرجع الامر کلہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین تو قاضی الحاجات ہم محتاج ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں زندگی بدلنے کی فکر عطا فرما، زندگی بدلنے والوں میں ہمیں بنا دے. اے اللہ سال ہمارا گزرا ہے، اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار، اس سال کے اندر ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، اے اللہ ان عبادتوں کو محض اپنے لطف و کرم آپ قبول فرما کر آنے والے سال کو ہمارے حق میں مبارک بنا دیجیے. اے اللہ ارحم الراحمین خطا کار ہیں، بندے ہیں، اے اللہ ارحم الراحمین جتنے بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ہم سے بے ڈھنگی حرکتیں ہوئی ہیں، گناہوں میں ہمارا وقت گزرا ہے، اے اللہ ارحم الراحمین تیری ذات بھی بڑی عظیم ہے، اے اللہ توبے کو بڑی پسند کرنے والی ذات ہے. اے اللہ ارحم الراحمین ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اے اللہ تیرے احکامات کی پامالی نہیں کریں گے، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ سنتوں کی پامالی نہیں کریں گے. اے اللہ ارحم الراحمین ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ارحم الراحمین وقت بہتر گزارنے کے توفیق عطا فرما دیجیے، عبادتوں کا بہتر سے بہتر اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار طریقہ عطا فرما دیجیے. خوب سے خوب دعائیں مانگنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے، بیماریوں کو دور فرما دے، عافیت کے فیصلے فرما، سلامتی کے فیصلے فرما، راحت کے فیصلے فرما، سکون کے فیصلے فرما. اے اللہ ارحم الراحمین اے اللہ محبتیں عطا فرما، نفرتوں کو دور فرما، کدورتوں کو دور فرما، اے اللہ دوریوں کو دور فرما. اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار اے اللہ تجھ سے لو لگانے کے توفیق عطا فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا ہمیں شہدائی بنا دے. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے حجاج کرام الہ العالمین حج کی عبادت میں ہیں، اے اللہ حج کی عبادت کے بعد اے اللہ مکے اور مدینے کے قیام میں ہیں، اے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ الہ العالمین حج کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں، عمرے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ان کی تڑپ کو قبول فرما، ان کے ارادوں کو پوری فرما. اے اللہ ارحم الراحمین ہماری ضرورتوں کو، ہماری حاجتوں کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں، ہماری حاجتوں کو ضرورتوں کو پوری فرما. اے اللہ ہر خیر کے ہم سوالی ہیں عطا فرما، ہر شر سے پناہ مانگتے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ساری دعائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. مکمل سارے بزرگان دین کے نام کے ذریعے دعائیں مانگنے کا اہتمام ہوتا ہے. جب یہ شجرہ پڑھا جاتا ہے تو آپ ہلکی ہلکی آواز میں آمین کہتے جائیے.